بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی ہم آپ کے سامنے حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں. سو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد وہ کس کتاب پر ایمان لائیں گے؟ ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے. وہ اللہ کی ان آیتوں کو سنتا ہے جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، پھر تکبر کرتے ہوئے اپنے کفر پر ڈٹا رہتا ہے جیسے اس نے ان آیتوں کو سنا ہی نہیں. سو اے رسول مکرم، آپ اس کو دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے، اور جب اسے ہماری آیتوں میں سے کسی آیت کا علم ہوتا ہے تو وہ اسے مذاق بنا لیتا ہے. انہی کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. ان کے پیچھے دوزخ ہے اور ان کے کیے ہوئے عمل ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور نہ وہ ان کے کام آ سکیں گے جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا مددگار بنا لیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. یہ کتاب ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہے ان کے لیے شدید دردناک عذاب ہے. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم جو عنوان سیکھنے جا رہے ہیں اس کا تعلق مکی ماحول کے ساتھ ہے. مکہ کے ماحول کا مزاج ہم ایک بار نہیں ان گنت بار جان چکے ہیں. قرآن حکیم کی آیات کا عنوان کس طرح کا ہوتا ہے، انداز خطاب کس طرح کا ہوتا ہے، تمثیلات کس طرح کی ہوتی ہیں، عبر کے سامان کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم گزشتہ کئی سالوں میں کئی بار جان چکے ہیں. اب اس سے متصل جو پچھلی آیات بینات ہیں، آپ نے گزشتہ بار جانا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی بہت ساری نعمتوں کا حوالہ دیا، زمین کی بہت ساری نعمتوں کا حوالہ دیا، اور فرمایا کہ ایمان لانے والوں کے لیے کافی ہے، وہ ان میں غور و فکر کر کے ایمان والے بن سکتے ہیں. پھر کہا تمہارے اپنے اندر بھی تمہاری بڑے قدرت کے آثار اور نشان موجود ہیں. زمین کے اندر ہم نے جو جانور پھیلا دیے ہوئے ہیں ان میں غور و فکر کرو تو اس کے اندر بھی جو یقین کی تلاش کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے ہدایت کا سامان رکھا ہوا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے آیات بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، یعنی ان میں ہدایت کا سامان ہے. نشانیاں ہونے کا بھی تو کوئی معنی ہونا چاہیے، یعنی ان میں غور و فکر کرنے سے ہدایت کا سامان بندے کو میسر ہو جاتا ہے. پھر رب کائنات نے فرمایا ہم نے تمہیں رات کی اور دن کے اختلاف کی نعمت عطا فرمائی ہے، آسمان سے بارشوں کو برسایا ہے، ہواؤں کو چلایا ہے. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد ایک مقام پر میں نے حدیث پاک کے الفاظ پڑھے تھے اور کسی زمانے میں آپ کو سنائے بھی تھے. آج میں پھر ان کو دہرا کر مدد حاصل کرنا چاہوں گا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو حدیث سے بھی پہلے میں ایک جملہ بتا دوں. ہمارے والدین لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے لوگ جب ان کو تنگ کرتے ہیں، ایک جملہ چلتا ہے کامن سا پورے پاکستان میں، بیٹا ایک روٹی میں نے سویرے کھانی ہوتی ہے، ایک میں نے شام کو کھانی ہوتی ہے، میرا گزارا چل جائے گا، تو نہیں تو نہ صرف میرا تو ایک روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے. تو پیٹ بھرنے کے لیے کسی کو پتہ ہے کہ مجھے ایک ہی روٹی چاہیے ہوتی ہے، کسی کو پتہ ہے مجھے 2 چاہیے ہوتی ہیں. اب پیٹ بھرنے کے 50 روٹیاں تھوڑی چاہیے ہوتی ہیں. ایسی مثالیں اور بھی ہیں لیکن مقصد میں جلدی پورا کرنا چاہتا ہوں. اور رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انسانوں کی ہدایت کے لیے جتنی کوئی مثالیں اور احکام بیان کرنے کافی تھے، بندہ سلجھ سکتا ہے، اللہ نے وہ سارے بیان کر دیے ہوتے ہیں. جو بیان کر دیا جا چکا ہے نا، کہیں تم انہی میں بار بار غور و فکر کرتے رہو تو
ایک دن ایسا آ جائے گا کہ تم ہدایت کے نقطۂ ابتدا پر یا نقطۂ انتہا پر کھڑے نظر آؤ گے، اور جتنی چیزوں سے دوزخ سے ڈرایا جا سکتا تھا اللہ نے وہ ساری بیان کر دی ہوئی ہیں۔ اس لیے قرآن کافی ہے، کافی ہے۔ اس میں انسانی ہدایت کے راستے پر پہنچنے تکنے کے لیے جو کچھ چاہیے تھا، جتنا کچھ چاہیے تھا، جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ایک روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے، اللہ کریم جانتا تھا کہ بندوں کو میں نے یوں بنایا ہوا ہے، اتنا کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے تو ہدایت کے راستے پر یہ چل سکتے ہیں، ان کا ایمان اور یقین کامل ہو سکتا ہے۔ لہذا اب اس تناظر میں آج جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا عنوان آپ کے لیے کھلنا چاہے گا، یہ کہنے کے بعد یہ آسمان ہیں، یہ زمینیں ہیں، یہ تمہارا اپنا آپ ہے، یہ جانور ہیں، یہ ہوائیں ہیں، یہ بارشیں ہیں، کہنے کے بعد رب کائنات نے پھر وہ جملہ بول ڈالا کہ جس کا معنی یہی بنتا ہے جو میں نے ابھی آپ سے کہا، حالانکہ اتنا کافی تھا، اس کے بعد مزید ضرورت نہیں تھی۔ اس طرح کا جملہ ارشاد فرما دیا، تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی نشانیاں جو ہم نے ابھی آپ کو بتا دی ہیں۔ فبأي حدیث بعد اللہ، ان اللہ کی آیتوں کے بعد کون سی ایسی بات رہ گئی ہے کہ تمہیں سنائی جائے تو تم پھر ایمان لاؤ گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مضمون کہنا، مضمون دل تک پہنچانا، یہ میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں کیسے آئیں بائیں دائیں سے الفاظ لے کر آؤں تو نفس قرآن حکیم کے جو عنوانات ہیں وہ ذہن تک پہنچنے کی بھرپور اور راستہ کھل جائے کہ اس کے بعد جتنی باتیں اللہ کریم نے فرما دی ہیں کافی ہیں، اس کے بعد کیا بچا ہے، کون سی ایسی بات بچی ہے، کس کا ایسا کلام بچا ہے۔ اگر اللہ کے کلام کے بعد بھی ایمان نہ لایا جائے تو پھر کس کا ایسا کلام بچا ہے کہ جس پر پھر وہ پیش کیا جائے تو پھر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ مکہ والے کافروں کی کہانی بیان کی جا رہی ہے۔ ماں باپ بھی کئی بار کہتے بیٹا مجھ سے تو جو ہو سکتا تھا میں نے سمجھایا تجھے، جو ہو سکتا تھا سمجھایا ہے تجھے۔ ماں باپ بھی کئی بار جملہ اس طرح کا بول دیتے ہیں۔ ویسے میں رک کر کے تو آپ سب سے بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن خاص کر کے محراب نشینوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک جگہ پر بیٹھے ہو تو کئی بار کئی سال تبلیغ فرمائی ہے، لیکن پھر بھی اگر آثار اور نتائج ظاہر نہیں ہو رہے ہیں تو آپ یہ دکھ نہ کرو کہ ہمارے کہنے میں اثر نہیں۔ بھئی آپ جو کہہ رہے ہو وہ آپ تو ہو ہی نہیں، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ آپ یہ دکھ نہ کرو کہ ہماری کہی ہوئی بات میں تاثیر نہیں۔ خدا کی مدد تمہاری بات تو ہے ہی نہیں، بات تو ساری رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ تو جو سبق کہنا چاہتا تھا، اگر اللہ کا کلام بھی ہو اور آیات الہیہ کا رشک سمجھا دیا جائے تو پھر بھی لوگ نہ مانیں تو قرآن پھر یہاں تک کہنے لگ جائے، اب پھر کیا بچا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے؟ تو اگر اللہ کی بات بھی لوگ ہیں ایسے جو نہیں مانتے ہیں، تو اگر خطیب کی بات پر توجہ نہیں کی گئی ہے تو یہ کیا ہوتا ہے؟ خطیب کی بات پر توجہ نہیں کی گئی ہے۔ اب بھی میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں کھڑے ہو کر پانی پیتے ہو، اب بھی میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں میرے سامنے بات کر رہے ہوتے ہو تو آپ کی عادت ایک ایسی پختہ بنی ہوتی ہے، کسی کی عادت بنی ہوتی ہے گالی نکالنے کی، وہ کوئی نہ کوئی ایک آدھ لفظ ان کے منہ سے نکل ہی جاتا ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ استاد سامنے کھڑا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ میں تو سمجھا سکتا ہوں، بار بار بتا سکتا ہوں، لیکن وہ رات والی آیت آج کل ویسے میں آپ سے کہوں گا کہ جو علم کے طالب علم بننا چاہتے ہیں وہ رات کو بھی آیا کریں۔ رات اور دن کی نشستوں میں تسلسل کے ساتھ ملتے جلتے عنوان آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ رات کو بہت اچھا خاصا وضاحت کے ساتھ یہ عنوان آیا ہوا تھا کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اب تم مکے والوں مانتے نہیں ہو، ضد کرتے ہو، ہٹ درمی کرتے ہو، انکار کرتے ہو، بغاوت کرتے ہو، عداوت کرتے ہو، رسول اللہ سے دشمنی کرتے ہو، ان کا مذاق کرتے ہو، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اب تمہاری ان حرکتوں کو دیکھ کر کے کیا اب ہم قرآن نازل کرنا چھوڑ دیں؟ نہیں، ہم قرآن تو نازل کرتے ہی رہیں گے، دستک تو ہم دیتے ہی رہیں گے۔ اللہ ہو کر سب سے افضل کلام ہونے کے باوجود، سب سے افضل استاد ہونے کے باوجود پھر بھی قرآن نے کیا کہا؟ محنت تو کرنی ہی کرنی ہے، کوشش تو کرنی ہی کرنی ہے، تبلیغ تو کرنی ہی کرنی ہے۔ اب قرآن کا نازل کرنا روکا تو نہیں جا سکتا ہے۔ تو ایسے ہی آپ لوگوں کا اور میرا حال ہے، کئی مقامات میں بھی غلطیاں کرتا ہوں تو مسلسل یہ آواز کانوں میں پڑتی رہے تو کہیں نہ کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ قرآن یوں بولتا ہے فذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، نصیحت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت میں اثر رکھا ہوا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، بالکل ایسے جیسے کہ کسی لوہے پر زنگ لگ جائے تو کبھی تو وہ اتنا لائٹ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے کہ ہاتھ کی انگلی سے دبا کر ہٹا دو تو لوہا نیچے سے صاف نکل آتا ہے۔ کبھی تھوڑا کچھ زیادہ گہرا ہوتا ہے، پھر تھوڑا کچھ زیادہ ملنا پڑتا ہے، پھر کبھی تھوڑا رنگ زیادہ ہی زنگ گہرا ہو جاتا ہے، پھر سروچے کے ساتھ رگڑائی بھی کرنی پڑتی ہے۔ ہاں ایک مقام ہے وہ خطرناک ہے، حضرت سعدی نے کہا تھا کہ آہنے کے موریا ناخورت، جس لوہے کو اندر باہر سے ہی زنگ کھا جائے، اوپر سے ہٹاؤ تو پھر نیچے زنگ ہی ہے، اسے ہٹاؤ تو پھر نیچے زنگ ہی ہے۔
میں نے طلباء سے پوچھا کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا لوہا دیکھا ہے جو اندر باہر سے زنگ ہی زنگ ہو؟ ایک لڑکا کہتا ہے میں نے ریلوے والوں کے پاس دیکھا ہے، میں نے وہاں کوئی ایسا لوہا دیکھا ہے جو اندر باہر سے زنگ ہی زنگ ہی زنگ ہی زنگ ہی زنگ ہی زنگ، تو بندہ اگر اس کیفیت میں چلا جائے وہ تباہ ہو گیا ہے، وہ برباد ہو گیا ہے۔ یعنی اس نے اللہ کی آیات پر کبھی اتنا غور نہیں کیا، زنگ پر زنگ چڑھتا چلا گیا۔ یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر شے کو زنگ لگ جاتا ہے تو دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، یہ حدیث کے الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں۔ تو زنگ لگتے لگتے اندر باہر سے جب زنگ لگ جاتا ہے، جتنا مرضی رگڑوں کا بھی چمک نہیں آ سکتی، اندر سے پھر زنگ ہی نکلے گا۔ جو میں نے تصویر کہنا چاہی ہے، تو آپ نے کہیں نہ کہیں ایسا لوہا دیکھا ہے، میں نے بھی ایسا لوہا دیکھا ہے مسلسل پڑے 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 پانیوں کے اندر۔ اچھا یہ ساری باتیں تو میں بس ایسے ہی ذوق میں کہہ گیا، میرا جو زبردست ٹائٹل تھا اس آیت کے تحت وہ تو یہ ہے، اس آیت میں کیا غور کریں ذرا، کیا اللہ کی طرف سے کافروں کے نام بڑی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ واہ 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 تم نے ہماری بات نہیں مانی، کیا یہ کہا جا رہا ہے؟ اس جملے سے محسوس کریں ذرا۔ اب اس کے بعد پھر کون سی کلام رہ گیا ہے کہ تم اسے مانو گے؟ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا یہ خوشی کا احساس ہے؟ کیا یہ ایک خراج عزت پیش کیا جا رہا ہے؟ کیا اب کون سا کلام رہ گیا جو تم پھر مانو گے؟ تو میرا خیال ہے کہ میرا خیال نہیں، آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے، یہ کوئی کلام عزت نہیں ہے، یہ کہ ان کی عزت افزائی نہیں کی جا رہی ہے کہ تم پھر اس کے بعد والا جو کلام ہوگا اسے مانو گے، اسے تو تم نہیں مان رہے ہو، واہ واہ کیا شان ہے تمہاری۔ یہ اصل میں اظہار ناراضی کیا جا رہا ہے، اللہ کی ذات رب ہوتی ہے تو میں کہتا اظہار رنج کیا جا رہا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ رنج سے پاک ہے، شکوے سے پاک ہے، شکایت سے پاک ہے، لیکن یہ تو ہے اللہ ناراض تو ہوتا ہے نا، یہ اظہار ناراضگی ہے کہ قرآن کا اثر بھی جب تم نے نہیں لیا پھر کس کا اثر لوگے؟ پیچھے بچا ہی کیا ہے؟ قرآن کے بعد کوئی کلام دکھا دو، بچا ہے قرآن کے بعد؟ میں کہتا ہوں اس سے پہلے بھی ایک کلام ہے، حدیث ہے، حدیث کے اوپر پھر اللہ کا کلام ہے، حدیث کی بات تم نے نہیں مانی، اللہ کا کلام تم نے نہیں مانا، تو پھر اس کے بعد کیا مانو گے؟ مانا یہ ہے کہ پھر اندر باہر سے سینوں کے اندر دل پر کہیں زنگ تو نہیں لگ گیا، تو خراج ذلت ہے، یہ خراج عزت نہیں ہے، یہ خراج ذلت ہے، یہ خراج رسوائی ہے، ہو کیا گیا ہے تمہارے دلوں کو؟ اب آئیے اس پر میں کہتا ہوں کہ ائمہ تفسیر نے ایک حدیث نقل کر دی، کسی دوسرے نے دوسری نقل کر دی، کسی تیسرے نے تیسری نقل کر دی، اور میں وہ چاروں کی چاروں اٹھا کر لے آیا ہوں کہ جو نہ مانے کتاب اللہ آخری کلام ہے، جو اس پر ایمان نہ لا سکے، جو اس کو سن کر اپنے دل کی دنیا تبدیل نہ کر سکے، اس کو جو خراج ذلت قرآن حکیم نے پیش کیا، آگے جا کر اس کے لیے کہا گیا ویل، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، کہیں کہا یہ گدھا ہے کہیں کا، اور کہیں کہا حمر مستنفرہ، گدھا نہیں جب بت کا ہوا گدھا ہے۔ ایسے لوگوں کی ذلت تو ہوتی رہی، لیکن جو قرآن کو مان جاتے ہیں ان کی عزت افزائی حدیث میں نہیں سننا چاہو گے؟ جنہوں نے اس کان سے سنا ادھر سے نکال نہیں دیا، اس کان سے سن کر راستہ سیدھا دل کی طرف چلا جاتا ہے، ان کی عزت نہیں سنو گے آپ۔ اور میں آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ پیش کرتا ہوں، 4 مختلف حدیثیں اس بیان کو واضح کرنے کے لیے میرے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچے گی، راحت کا احساس ہوگا، ایمان کے اندر ایک احساس رغبت پیدا ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 1 یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہوں گے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ حالانکہ صحابہ سے بڑھ کر محبت کون کرنے والا ہے؟ یہ جب بھی حدیث میں نے بتائی ہے آپ کو ہمیشہ اتنا کوئی تبصرہ ضرور بتایا ہے، افضل ترین صحابہ ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے زیادہ حوصلہ افزائی ہم غریبوں کی ہوئی ہے۔ یہ حوصلہ افزائی ہے، یہ ہمارے افضل ہونے کا عنوان نہیں ہے، یہ افضل کہنا یہ ہماری حوصلہ افزائی ہے۔ تو فرمایا کہ میرے بعد آئیں گے تو ان میں سے ہر شخص یہ چاہے گا کہ کاش کہ میرا مال کوئی لے جائے لیکن بدلے میں حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، میری دولت کوئی لے جائے، میرے اہل و عیال لے جائے، مجھے حضور مل جائیں۔ اور الحمدللہ تعالی اس سے پہلے ادوار کے اندر بھی اور آج بھی اور قیامت تک یہ حدیث اپنی سچائی کی روشنیاں بانٹتی رہے گی۔ ہر دور میں ایسے لوگ ملتے رہیں گے کہ جن کی دل کی خواہش ہوگی کہ کاش ہمارا مال لگ جائے، ہمارے گھر والے کوئی لے لے۔ حالانکہ لینے کس نے ہے؟ خواہش تو پھر خواہش ہی ہوتی ہے نا، لیکن یہ خواہش کا اظہار ہے، حقیقت اور نفس الامر کا بیان نہیں ہے۔ کون مال دے، کون جان دے کر، کون اپنے بیوی بچے دے کر، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ چاہیں گے کہ اے کاش ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نظر دیکھ لیں، ایک نظر دیکھنے کے لیے اپنی ساری زندگی کی جان کی پونجی، مال کی پونجی، اہل و عیال کی پونجی قربان کر دینا چاہیں گے۔ چلو یہ حدیث پاک کے ایک الفاظ ہوئے، لیکن اس سے زیادہ تفصیل سے بھرے ہوئے الفاظ یہ ہیں کہ جناب عمر ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، حالانکہ یہ پوچھنے کا معنی میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس پوچھنے کے اندر بھی حکمتیں ہوتی تھی، آج میں کہیں میرا وقت ادھر استعمال نہ ہو جائے، یہ 4 حدیثیں ضرور میں آپ کے لیے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ سب سے عمدہ ایمان والے لوگ کون ہیں؟
تو اس کا تو سیدھا سا جواب جو صحابہ کے دماغ میں آیا، ایک نبی دوسرے نبی، ان کا یا رسول اللہ سب سے افضل ایمان جو ہے وہ تو فرشتوں کا ہے، ایک پل کے لیے بھی کفر تو کفر، نافرمانی تک ثابت نہیں، حتیٰ کہ ان کے نافرمان نہ ہونے پر قرآن بول پڑا لا یعصون، یہ نافرمانی کرتے ہی نہیں، یہ گناہ کرتے ہی نہیں، اتنی فرما بردار مخلوق فرشتوں کی، کہا یا رسول اللہ سب سے عمدہ ایمان تو فرشتوں کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا ایمان کیوں اچھا نہیں ہوگا، بھلا وہ تو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، تو چشمہ دیکھ کر کہنا کہ چشمہ ہے یہ تو آسان ہوتا ہے، درختوں کا سبزہ دیکھ کر کہنا درخت سبز ہے یہ تو آسان ہوتا ہے، وہ تو اللہ کے پاس ہے، ان کا ایمان سب سے افضل کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے کہا اچھا بتاؤ، پھر آپ بتاؤ کون ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ انبیاء کرام ہیں، ان کا ایمان سب سے افضل ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا یہ سب ان بعد والے چھوٹے ترین لوگوں کے لیے حوصلہ افزائی ہے، یہ سب بعد والوں کے لیے حوصلہ افزائی ہے، کہیں مغالطے میں نہ پڑ جانا، حدیث کا آخری جملہ سن کر کہیں مغالطے میں نہ پڑ جانا، سفر طے ہوا۔ فرشتوں کا ایمان سب سے عمدہ، کہا وہ ایمان کیوں نہیں لیں گے، وہ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، اللہ کے پاس رہتے ہیں، ابھی یہ متشابہات میں سے ہے، کیا معنی ہے اللہ کے پاس رہتے ہیں؟ اللہ کہیں ہوتا ہے جو فرشتے وہاں ہوتے ہیں تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، یہ متشابہات میں سے ہے۔ اچھا پھر انبیاء کرام کا ایمان سب سے افضل ہے یا رسول اللہ، میں کہ ان کا ایمان کیوں نہیں ہوگا، وہ ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے، ان پر تو وہی نازل ہوتی ہے، وہ بڑا ایمان والے کیوں نہیں ہوں گے؟ اچھا پھر کہنے لگے یا رسول اللہ پھر ہم ہی بچے، ہمارا ایمان سب سے افضل ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ تمہارا ایمان کیوں نہیں ہوگا، تم نے مجھے دیکھا جو ہے، تو مجھے دیکھ کر ایمان لا رہے ہو۔ اب وہ بھی حالانکہ وہ بھی ایمان بہت عمدہ، یہ بھی عمدہ، یہ بھی عمدہ، اب بات حضور جدھر لے کر جانا چاہتے تھے وہ بات نسل بنسل حضور ہم تک غریبوں تک پہنچانا چاہتے تھے، یعنی صحابہ کا دور گزرنے کے بعد تابعین سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت کی صبح تک ہم غریبوں کے نام رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات پہنچانا چاہتے تھے۔ تب جب صحابہ اس بات پر پھر خاموش ہو گئے، اور کوئی بہت عمدہ اس دور میں تھا ہی نہیں، اس دور میں کوئی بہت عمدہ تھا ہی نہیں، فرشتے تھے یا پھر انبیاء تھے یا خود صحابہ تھے جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو دیکھا، اس کے بعد کوئی اور تھا ہی نہیں، تابعین تو اس کے بعد جا کر بننے ہیں، لیکن وہ تو صحابہ کے بعد والے لوگ ہیں۔ تو پھر کہنے لگے سرکار دو عالم علیہ السلام نے خود پھر اب نہ پوچھا کہ اور کون ہے، اب حضور نے فرمایا کہ میرے نزدیک تمام مخلوق میں سب سے عمدہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو یہاں میرے پاس حدیث کے الفاظ ہے وہ 2-3 لفظ کم ہے، میں کسی اور جگہ سے حدیث اٹھا کر پورے کرنے لگا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی نے وہ حدیث نقل کی ہے تو اس کے 2-3 الفاظ بڑے ہی دلچسپ ہیں، میں ان کو اٹھا کر یہاں ڈالنے لگا ہوں۔ یہ اس لیے میں نے بتا دیا کہ کہیں کوئی صاحب علم پڑھے تو کہیں یہاں تو وہ لفظ ہی نہیں ہے، لیکن میں نے کسی اور حدیث میں اسے اٹھا کر یہاں رکھنے لگا ہوں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے عمدہ ایمان والے میرے نزدیک مخلوق میں سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں، کاغذ تھے، کاغذوں پر روشنائی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ ان الفاظ میں بڑی دلچسپی ہے، مانا تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا قرآن و حدیث، ان پاس کاغذ تھے، کاغذوں میں سیاہی سے کچھ لکھا ہوا تھا، تو اس لکھے ہوئے کو پڑھ کر وہ اندر سے میں محمد پر ایمان لے آئے، ان کا ایمان سب سے افضل ہے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس تھپکی سے دل ٹھنڈا نہیں ہوا ہے؟ کیا سرکار دو عالم علیہ السلام کے سروں پر دست شفقت رکھ دینے سے کہ تمہارا ایمان وہ ہے جس کو خراج عزت تمہارے نبی پیش کر رہے ہیں، کیا دل ٹھنڈا ہوا نہیں ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اے اللہ تو نے ماں مومن عطا فرمائی ہمیں، اللہ کا شکر ادا کرو جس کو اللہ نے باپ مومن عطا کیا، بچپن ہی سے مصلی بچتے رہے، بچپن ہی سے بلانے کے وقت میں ماں بولتی رہی اللہ اللہ، بچے جھومتے رہے، ہم بھی جھومتے رہے، ہمارے بچے بھی جھومتے رہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ کاغذوں میں لکھی ہوئی سیاہی کے آثار ہی تو تھے، ہماری ماں نے پڑھ کر ہمیں بتا دیا، ہمارے باپ نے سیکھ کر ہمیں بتا دیا۔ میرے حضور نے کہا دیکھا انہوں نے ہے نہیں ہے، لیکن پھر بھی چاہیں گے یہ کہ میرا مال لے لے، میری جان لے لے، میرے اہل و عیال لے لے، لیکن محمد مصطفیٰ کی ایک نظر تو مجھ پر ڈلوا دینا۔ حضور کی ایک نظر دیکھنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پھر یہاں حدیث کے الفاظ زیادہ ہیں، ایک حدیث کے جملہ یہاں زیادہ ہے کہ وہ کاغذوں میں لکھی ہوئی سیاہی سے کچھ نقش و نگار ہوں گے، ان کو دیکھ کر ایمان لائیں گے، اور ایمان یوں لائیں گے کہ پوری کتاب کو مان لیں گے یعنی کتاب اللہ جو ہے پوری کتاب کو مان لیں گے، بلا شبہ اس میں کوئی عاجزی نہیں ہے، یہ سچی بات ہے اور سچی کہانی ہے، اور محض اللہ کی توفیق سے ہے۔ وہ ہم غریب لوگ ہیں جنہوں اللہ نے کاغذوں میں لکھی ہوئی سیاہی پڑھ کر محمد مصطفیٰ کی ذاتی اقدس پر پورا ایمان نصیب فرما دیا، اور ہم الحمدللہ پورے قرآن پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو اتنے، اللہ نے ہمیں اتنا پختہ
کر دیا. ہم نے کیا پختہ ہونا تھا, اللہ نے ہمیں اتنا پختہ کر دیا. یہ تو اس بات کے قائل ہیں جی قرآن کی شاد سے مادہ نہیں ہو سکتی, مادہ سے شاد نہیں ہو سکتی, زبر کی زیر نہیں ہو سکتی, زیر کی زبر نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ نے اس قدر پختہ ایمان اپنی کتاب پر عطا فرما دیا. اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس نعمت کو سنبھال کے رکھنا بھی تو چاہیے. اس نعمت کو پھر برباد ہونے سے بچانے کا اہتمام بھی تو کرنا چاہیے. میں نے یہ 10ویں سپارے میں کہیں آپ کو بتایا تھا, اس کے بعد کسی اور سپارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں, کچھ رویے ایسے ہوتے ہیں کہ جن رویوں پر قرآن یوں بولتا ہے بہانے مت بناؤ, ایمان لانے کے بعد تم کافر ہو چکے ہو, بہانے مت بناؤ. وہ رویے کون سے ہیں, وہ بول کون سے ہیں, ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے, ان کو سیکھتے رہنا چاہیے, ان کو درائی میں لاتے رہنا چاہیے کہ وہ کون سے بول, وہ کون سے قول, وہ کون سے رویے ہیں کہ جن کے بعد پھر بندہ ایمان لانے کے بعد بھی کافر ہو سکتا ہے. اچھا میں جناب حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ لاتا ہوں اور یہ آج میرے علم میں اضافے کا سبب بنے ہیں. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں آتی ہے کہ میرے علم میں اضافے کا سبب بنا ہے, اور مجھے یہ کہنے میں کوئی شرم نہیں آتی ہے کہ میرا علم پہلے کم تھا, آج 2 لفظ زیادہ ہو گیا. مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے. حضور رحمت عالم کا علم کی وسعت تو جو ہم لوگوں کو لیے حضور نے چھوڑا وہ تو یہ تھا کہ ماں کی گودی سے شروع کر دو, قبر تک پہنچ جاؤ گے, تم ختم ہو جاؤ گے, پر محمد کا دیا ہوا علم ختم نہیں ہو سکتا ہے. اور جملہ ہے وہ یہی تو ہے کہ سیکھنا شروع کرو ماں کی گودی سے لے کر قبر تک. وہ قبر تک ہے تو سیکھو گے نا, قبر تک ہے. قرآن پاک نے ایک مقام پر کیا کہا, ما نفدت کلمات اللہ, یہ سب سمندروں کی سیاہی اور انک اور روشنائی بنا دو, سب درختوں کے قلمیں بنا دو, لکھتے لکھتے قلم بھی سارے فنا ہو جائیں گے, لکھتے لکھتے یہ سارے سمندر بھی فنا ہو جائیں گے, لیکن اللہ کا کلام تو پھر بھی باقی پڑا ہوا ہوگا, اسے بھی اور ضرور اور اسے چاہیے ہوگا کہ اس کو لکھنے کے لیے اور قلم چاہیے اور روشن. تو کتنا وسیع ترین علم. تو لہذا یہ جملہ جو ہے, یہ حدیث کے الفاظ مجھے راحت کا سبب بنے. جناب ابو امامہ فرماتے تھے, اور میں کہتا ہوں کہ کہیں آپ کی بھی ہنسی نہ نکل جائے, ہمارے خوشی کے حضور فرما کر رہے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا, جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے خوشی ہو, اور جس نے مجھے نہیں دیکھا پھر ایمان لایا اس کے لیے 7 خوشیاں ہو. یا اللہ یا اللہ, کہتے ہیں 7 مبارکہ ہوں جی. ایک جملے ہیں, یہ جملے ہیں وہ انسانوں کے ماحول میں پائے جانے والے جملے ہیں. میں نے ہمیشہ آپ سے کہا قرآن ہمارے لہجوں سے قریب ہو کر بات کرتا ہے تاکہ ہمارے اندر وہ احساس بیدار ہو. قرآن جس کو اٹھانا چاہتا ہے, حضور رحمت عالم علیہ السلام نے بالکل میں کہتا ہوں کہ ہمارے لہجوں سے قریب ترین آ کر کے قرآن نے کہا تو سچ ہی کہا, النبی اولا بالمؤمنین, ایمان والو تم بھی اپنے اتنے قریب نہیں ہو جتنا تمہارا نبی تمہارے قریب ہے. یا اللہ کیا معنی ہے, سمجھ سے باہر ہو چکا ہے. میں اپنے اتنا قریب نہیں ہوں جتنے قریب میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. عقل عاجز آ گئی اس کی معنویت کو سمجھنے کے لیے. ایمان لا رہے ہیں لیکن کوئی تصویر ذہن میں بن نہیں رہی, مجھ سے میرے قریب کون ہو سکتا ہے. رب کائنات کا میں بھی ہوں, میرا نبی بھی ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم بھی تو حبل الورید سے قریب ترین ہے, اور نبی بھی تو اولا ہے جتنا تم اپنے قریب ہو. تو لہذا جو بندہ اپنے قریب ہوتا ہے وہ اپنے لہجوں کو سمجھتا ہے, وہ اپنے کلام کو سمجھتا ہے, الفاظ کی ترتیب کو سمجھتا ہے, ترکیبوں کے بانک پن کو سمجھتا ہے. تو حضور رحمت عالم نے فرمایا جس نے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے 1 خوشی, جس نے نہیں دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے 7 خوشیاں ہیں. یہ 7 مبارک بادیں ہیں. لیکن پھر میں آپ کو دائرے میں واپس لانا چاہوں گا, کہیں یہ غلطی نہ کر بیٹھنا کہ ہمارا ایمان صحابہ کے ایمان سے افضل ہے. اس بات پر سب کا اتفاق ہے. یہ تو کئی بار آپ نے اپنے گھروں میں نہیں دیکھا کہ بڑا بیٹا تو بڑا بیٹا ہوتا ہے, لیکن جو سب سے نکا بچہ ہوتا ہے, جو آج چلنے کی عمر میں پہنچتا ہے, 2 قدم اٹھاتا ہے, تو باپ اس کو ہلا شابہ شیر آ گیا. حالانکہ شیر تو جوان ہو چکا ہے, لیکن وہ شیر آ گیا, اور جی میری جان تو یہ ہے, وہ میرا جگر کا ٹکڑا تو یہ ہے. یہ چھوٹوں پر یہ حوصلہ افزائی والے جملے بولے جایا کرتے ہیں. تو رسول پاک علیہ السلام نے کہا دیکھو بیچارے, دیکھا ہی نہیں انہوں نے, مجھے دیکھا ہی نہیں. کئی تو وہ ہیں جنہیں آج تک حضور کے شہر کی زیارت نصیب نہیں ہوئی ہے, وہ جا ہی نہیں سکے, روتے رہے, تڑپتے رہے, ان کے دلوں میں آس لگی رہی, کبھی حضور نہیں تو حضور کا شہر ہی دیکھیں گے, لیکن ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے. حضور نے کہا اس کے لیے 7 بار خوشیاں ہیں. یہ دیکھو بغیر دیکھے بھی پر ایمان لایا ہوا ہے. الفاظ میں دلچسپی بنی. یہ عنوان اصل میں ہمارا یہاں سے چلا ہوا ہے. رب کائنات نے ان کافروں کو بہت ساری نشانیاں سمجھانے کے بعد کہا کہ اب قرآن کے بعد کیا بچا ہے کہ پھر وہ آئے گا تو ایمان لاؤ گے. یہ خراج ذلت پیش کیا, ان کو احساس سے ذلت اور رسوائی کے ساتھ ان کو دستک دی کہ اب کیا بچا ہے, قرآن کے بعد کیا بچا ہے کہ جو پھر اترے گا تو پھر اس پر ایمان لاؤ گے. قرآن انتہا ہے ہدایت کے لیے, قرآن اینڈ ہے, اس کے بعد کوئی کلام نہیں, کوئی الفاظ نہیں, کوئی حرف نہیں ہے جو تمہیں ہدایت دے سکے. تو جب ان کو یہ خراج ذلت ہوا
تو ائمہ تفسیر نے کہا کہ جو بغیر دیکھے ایمان لانے والے ہیں اللہ نے ان کو بڑی عزت بھی تو عطا فرمائی ہے۔ آج ایک دوسری حدیث ہے، ایک صحابی دوسرے سے میں کہتا ہوں یار یہ کیا مجالس تھی، میں کہتا ہوں یہ کیا مجالس تھی۔ ایک ہماری مجالس ہے آج کل خاص کر کے چند سالوں سے، ایک مجلس میں 3 بندے ہیں 3 موبائل سے لگے ہوئے، 4 ہیں 4 موبائل سے لگے ہوئے ہیں اور بے تک کے کاموں کے اندر لگے ہوئے، کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ زندگی ضائع کرنا کتنا آسان سمجھ لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، زندگی ضائع کرنا کتنا آسان سمجھ لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے۔ آپ کو خود بھی پتہ ہے کہ آپ موبائل پکڑ کر جو کچھ کر رہے ہوتے ہو اچھی بری حرکتیں، اس میں کیا تمہارے لیے منزل ہے، کیا تمہارے لیے نتیجہ ہے، کیا تمہارے لیے فیض ہے، کیا پھل ہے، تم خود بھی اس بات کو سمجھتے ہو۔ لیکن باہر کے اب دستک میں نے پھر دی ہے۔ لیکن صحابہ جب بیٹھا کرتے تو میں ہمیشہ کی طرح حیران ہوں، آپ کثرت کے ساتھ حدیثیں اٹھا کر پڑھ لیں تو بیٹھے بیٹھے یہ بات چل جاتی ہے، تم میں سے سب سے اچھا وضو جو حضور کرتے تھے کوئی کر کے دکھا سکتا ہے؟ وہ کہتے ہاں میں کر کے دکھا سکتا ہوں، پھر وضو شروع کر دیتے۔ اچھا حضور رحمۃ اللہ رکوع کرتے ہوئے کیا کرتے ہوتے تھے، کسی کو پتہ ہے؟ یہ کسی اور مجلس کی کہانی۔ ہاں جی میں جانتا ہوں، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چبوترے پر بیٹھے بیٹھے آؤ یار آج ہم وہ وضو کرنا سیکھتے ہیں جو سرکار کرتے ہوتے تھے۔ یعنی کبھی حضور کے وضو دہرائے جاتے ہیں، کبھی حضور کا آنا جانا دہرایا جاتا ہے، کبھی حضور کا بات کرنا دہرایا جاتا ہے، تو حضور کی ادائیں، حضور کی سیرت دہرائی جاتی رہتی ہے۔ صحابہ کو تو عنوان زندگی ہی یہی بنا ہوا تھا، اس لیے تو وہ چوٹی کے لوگ ہوئے، سب سے چوٹی کے لوگ ہوئے۔ آخری ترین صحابی جس کو ایک پل کی زیارت نصیب ہوئی، پھر دوبارہ زیارت نصیب نہ ہوئی، حضور ہی اللہ کے حوالے ہو گئے یا وہ صحابی ہی اللہ کے حوالے ہو گئے، وہ بھی چوٹی کے لوگ ہیں کیونکہ وہ دل و جان سے رسول پاک علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے۔ تو آج ایسے ہی انہی ایسی مجالس میں سے ایک ایسی مجلس لگی ہوئی ہے صحابہ کی، ایک صحابی ہیں اور وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور پٹھانوں کو مبارک ہو جائے، پٹھانوں کو مبارک ہو جائے، ان کے نام بڑے رنگ برنگے ہوتے ہیں، اور جمعہ خان تو ہفتہ خان تو اتوار خان، جس پٹھان کا نام جمعہ خان ہے اس کو مبارک ہو جائے۔ صحابی کا نام تھا ابو جمعہ، اللہ اکبر، صحابی کا نام تھا ابو جمعہ۔ تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے پوچھتے ہیں، ان کا نام ابو جمعہ ہے، کہنے لگے آج میں تم سے وہ حدیث سننا چاہتا ہوں جو خود ان کانوں سے حضور سے آپ نے سنی، بتاؤ نا ذرا۔ تو جناب ابو جمعہ نے جو حدیث بتائی، کہنے لگے میں بھی آج آپ کو وہ حدیث بتاؤں گا، جملہ ذرا غور سے سننا۔ آپ نے کہا کہ جو کانوں سے سنی ہو، میں وہ حدیث سناؤں گا جو کانوں سے سنی ہو اور حضور کے ساتھ ناشتے کے دسترخوان پر بیٹھ کر سنی۔ یہ جو اس طرح کی جملے ہیں نا حدیث میں نے ان کانوں سے سنا، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا، تو بات تو اگلی ہوتی ہے، لیکن اتنا جملہ کہ ان کانوں سے سنا، اس کا کیا فائدہ؟ دسترخوان، ناشتے کے دسترخوان پر بیٹھ کر سنا، اس جملے کا کیا فائدہ؟ اس کے محدثین نے فائدے بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ بات ہمیں اتنی یاد ہے، حدیث تو حدیث ہمیں روٹی کے نوالے بھی یاد ہے، یعنی یہ کہ وہ روٹی کے نوالے ہم کھا رہے تھے، یعنی انتہائی پختگی کے ساتھ ایک ایک لفظ ہمارے دلوں میں اور روحوں میں اترا ہوا ہے، یا اس بات کا احساس بیدار کرنے کے لیے کہ میں ایسی حدیث بتاتا ہوں جو بڑی جید ہے، اور میں نے حضور کے ساتھ ناشتے کے دسترخوان پر بیٹھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہی۔ اچھا تو وہ ناشتے کے دسترخوان پر ایک صحابی خود، ان کا اسم گرامی بڑا معروف ہے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، یہ بڑے سپہ سالار قسم کے صحابی ہوئے ہیں، نام معروف ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم سے افضل بھی کوئی ایسا شخص ہے جو اسلام لائے؟ ان کے خیال میں تو یہی تھا، اور ٹھیک بھی تھا، غلط بھی نہیں تھا کہ سرکار ہم نے آپ کو دیکھا تو ایمان لیا ہے، یہ ہمارا ایمان سب سے افضل ہے، لیکن ناشتے کی دسترخوان پر کیا حضور ہم سے بھی کوئی بہتر شخص ہے جس نے اسلام قبول کیا ہو؟ اور ساتھ جملہ بڑھایا کہ تاکہ فیصلہ ہمارے ہی حق میں ٹھہرے، حالانکہ ہم تو آپ کے ساتھ جہاد بھی کرتے رہے ہیں یا رسول اللہ۔ کسی حدیث میں جہاد کا حوالہ نہیں ہے، لیکن حضور آپ کو پتہ ہے ہم تو بدر میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، احد میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ایمان بھی لائے، جہاد بھی کیے، اب بھی کوئی ہم سے افضل ہو سکتا ہے یا رسول اللہ؟ اصل میں صحابہ کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی تھی کہ ہم ذرا بڑے نظر آئیں، انہیں اس بات کی غرض ہوتی ہے تو حضور مہر لگائیں، انہیں اس بات سے غرض ہوتی تھی حضور نام کہہ دیں تو مہر لگے کہ جیسے جناب عمر جیسے لوگ جب ممبر کی طرف آئیں، جناب حسین پاک کھڑے ہوں، جناب عمر ممبر پر ہوں، حسین پاک کہیں اترا، نانا جی کا ممبر ہے تو آپ تو ہمارے غلام لوگ ہو، تو اتر کر کہیں کہ لکھ کر دے دو کہ میں آپ کا غلام ہوں۔ یہ صحابہ کو یہ غرض ہوتی تھی کہ کوئی مہر لگا دے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ امام حسن پاک جناب علی کہتے رہتے ہوتے تھے کہ لوگو حسن بیٹے سے شادیاں نہ کرایا کرو بیٹیوں کی، انہ رجل طلاق، یہ بہت طلاقیں دے دیتے ہیں۔ ان کے طلاقیں دینے کا معنی پیچھے کوئی اور تھا، شادی ہوئی طلاق۔ اصل میں لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ بھلے ایک پل کے لیے ہماری بیٹی کو اپنے حرم زوجیت میں داخل کریں پھر طلاق دے دیں، قیامت کو آپ کی بیوی ہے، ہم یہ بن کر اٹھنا چاہتے ہیں۔ اب میں نے خیال ہے کہ معنویت آپ کو سمجھ آ گئی
کہ یہ صحابہ چاہتے کیا ہوتے تھے، یہ اس طرح کی بات پوچھنے کا مطلب کیا تھا، وغیرہ صحابہ تو عجز و انکسار کے وہ پیکر تھے کہ جب عجز میں آتے ہوئے تو یہ جملہ بولتے، جناب عائشہ اے کاش میں درخت کا پتا ہوتی، گر کر خشک ہو کر ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتا، نہ کوئی حساب ہوتا نہ کتاب ہوتا۔ حالانکہ ادھر سے بشارت یہ ہے کہ عائشہ جب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ جنت میں بھی آپ ہماری بیوی ہوں گی، ہمارا تو مرنے کا شوق ہی زیادہ ہو گیا ہے۔ ادھر سے جنت کی بشارتیں ہیں لیکن ادھر سے عجز کا انہار ہے۔ اور آج جو اس طرح کے جملے ہیں نا، جو میں نے آپ کو کسی خاص مقصد کو سمجھانے کے لیے کہا کہ ان کے ہاں اس طرح کی خواہشات نہیں تھی صحابہ کے ہاں کہ ہم بڑے وہ تھے، لیکن ان کے ہاں طلب یہ تھی کہ مہر لگے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو ہم سے افضل کوئی ہوگا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ایمان لائے ہیں، جہاد بھی آپ کے ساتھ کیا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہاں تم سے افضل بھی ایمان والے لوگ ہیں، وہ لوگ ہوں گے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، میرے بعد میں آئیں گے، پیدا ہوں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن بغیر دیکھے میں محمد کو اللہ کا سچا رسول تسلیم کر رہے ہوں گے۔ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے خیال میں تو شاید ہمیں ایک سبق اس سے کچھ زیادہ پڑھنا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح اللہ تعالیٰ کا حکم غالب آیا، وقت ہمارا سمٹ گیا ہے، لیکن باہر کے دل کو سکون ہوا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کھاتے میں اللہ کریم نے ہم گندے مندے غریب لوگوں کو رکھا ہوا ہے۔ ایمان کی بات ہوئی، ایمان اچھا ہے، کردار پھر اس کے بعد اگلی محنت ہے۔ اور بھائی زمین اچھی ہے، اب اس کے بعد گھر بناؤ گے، وہ تو پھر تمہاری اپنی سوچ ہے کیسا بناتے ہو۔ کارنر پلاٹ ہے، زمین اچھی ہے، اللہ نے زمین اچھی ہونے کی بات کی، اس کے بعد پھر گھر کیسا بناتی ہو، نقشہ کیسا ہے، میٹیریل کیسا ہے، وہ تمہارا اپنا ہے، رویہ کیسا ہے، عمل کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، کردار کیسا ہے، تمہاری پرسنالٹی کیسی ہے، تمہارا اللہ کے ساتھ اطاعت اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ اطاعت کا رویہ کیسا ہے، اس کے بعد بلڈنگ اپنی اپنی ہے، لیکن کارنر پلاٹ ہے، بڑا عمدہ پلاٹ ہے جو رب کائنات نے، حضور پاک گواہیاں دے رہے ہیں، دیکھا مجھے ہے نہیں ہے لیکن ایمان لائے ہیں، واہ 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 واہ، سات واری مبارک ہو جائے، نے سات واری مبارک ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز اگلا عنوان بھی اہم ہے، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے اگلی نشست میں۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔